شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انواع خان یوسف زئی پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ اور میں نے آج جس شخصیت کو مدعو کیا ناظرین محترم، میں ان کو بذات جانتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے یہ حق اور سچ کی جرنلزم کو فوقیت دیتے ہیں۔ صحافت میں جب سے یہ آئے انہوں نے ایک اپنا معیار قائم کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے کام کو ایک بہتر انداز سے اور ایک بہترین سوچنے والے لوگوں میں شمار کر کے اپنے کام کو پریزنٹ کیا۔ ہمیشہ یہ سچ کی طرف، حق کی طرف ہمیں نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم نے ان کو پروگرام میں مدعو بھی کیا ہے۔ بہت اچھا بولنے والے، بہت اچھا سوچنے والے، بہت اچھا لکھنے والے، اور بولنے کا تو میں ان کا شہدائی ہوں، جس انداز میں سافٹ انداز میں ڈیلیور کرتے ہیں یہ تو بہت کم لوگوں میں ہمیں انڈسٹری میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے آج کے ہمارے گیسٹ جناب یاسر خان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسا مزاج؟ بڑی نوازش آپ کی انوار بھائی، اتنے اچھے القابات سے آپ نے نوازا، اور نہ صرف یہ بلکہ اتنا اچھا ابتدائیہ آپ نے بیان کیا، اتنے آپ سمجھ لیجئے کہ اتنے خوبصورت الفاظوں کا استعمال کیا، متاثر کن۔ یقیناً مومن کی میراث ہے سچ اور حق کا ساتھ دینا۔ مولا امام حسین کا آپ نے تذکرہ کیا، امام علی مقام کی جو کل زندگی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے۔ یہ ابتدا سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں، یہ حق پر مبنی ہے، یہ سچ پر مبنی ہے، اور یہی وہ فلسفہ ہے جسے ہمیں آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی آپ کا بہت زیادہ متشکر و ممنون ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، ہمیں وقت دیا، ہم شکر گزار ہیں اس کے۔ یاسر بھائی، آپ اس فیلڈ میں آئے، آپ نے ابتدا کہاں سے کی، اور ابھی تک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ بڑی محنت کرتے ہوئے سب سے موسٹ ہارڈ ورکنگ اگر اینکر کہا جائے تو وہ ہم یاسر بھائی کو اگر کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ابتدا اس فیلڈ میں آنا کیسے ہوا، صحافت کی دنیا میں قدم کیسے رکھا؟ بالکل انوار صاحب، اس کی ابتدا یقیناً حادثاتی ہی تھی۔ اچھا۔ اور کیونکہ شہر کراچی میں پلے بڑھے اور یہیں پہ جوان ہوئے۔ اچھا۔ شہر کراچی میں رہنے والے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کی جو دلچسپی شروع دن سے رہتی ہے عموماً وہ کرکٹ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، تو کرکٹ سے کافی لگاؤ تھا، کھیلنے کا شوق تھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے، ہم سنتے تھے کہ آپ اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ کوشش ایک ادھوری سی رہ گئی، لیکن یہ کہ کچھ چاہنے والے، کچھ عزیز دوستوں نے مجبور کیا کہ آپ اس کو اپنا فیلڈ بنائیں، اس کو اپنا کریئر بنائیں، اور اس کو آگے لے کے جائیں گے تو یقیناً کامیابیاں آپ جو ہیں وہ ضرور سمیٹیں گے۔ بس وہ ایک حادثاتی انٹری اس کے اندر ہوئی ہے، کہانی تو بہت زیادہ اس کی طویل ہے، لیکن ایک عزیز تھے، ان کے کہنے پر انہوں نے کچھ مشورہ دیا، کچھ ایک میگزین تھا اس کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لکھنا شروع کریں تو آپ کے پاس شاید وہ ٹیلنٹ ہے کہ آپ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا، کیونکہ پاکستان میں آپ سمجھ لیجئے کہ سرکاری ٹی وی کے بعد چند ایک پرائیویٹ چینل جو ہے وہ زمانے میں ہوا کرتے تھے، اس کے وہ دور تھا کہ جب یہ پرائیویٹ چینلز بڑی تیزی سے ان کی جو ہے وہ گروتھ ہو رہی تھی، تو ہم بھی اس چلتی بس میں سوار ہوئے اور جیسے جیسے موقع ملتا گیا اپنے آپ کو منواتے گئے۔ لیکن اس میں سب سے اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ کام سیکھنا جو وہ ضروری تھا۔ کام بڑی دلجمی کے ساتھ سیکھا، اور بڑی ہماری خوش قسمتی رہی اور خوش قسمتی ہے کہ بڑے اچھے استاد میسر آئے جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور آج بھی سیکھتے ہیں، اور آج اگر اس مقام پر کہیں نہ کہیں ہم پہنچ گئے تو یہ انہی کی دعاؤں کا اور ان کی جو محنت کا ثمر ہے، اور اسی کی منت ہے کہ آج ہم یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ زبردست زبردست۔ مگر یاسر بھائی، آپ کو میں نے جس طریقے سے جانتا ہوں، جس طریقے سے آپ سے میری شناسائی ہے، اس بیس پہ میں نے آپ کو کہا کہ جی آپ بڑا حق اور سچ کا ساتھ دینے والے ہیں، مگر اکثر و بیشتر ہوتا ہے فرنٹ پہ بندہ ہمیں کچھ اور ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، بیک ٹو دی کرٹن کچھ اور کہانی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ جی خبر روکنے کے لیے یا خبر نہ چلانے کے لیے آپ کو آفر دی گئی ہو، یا شدید آفر دی گئی ہو یہ یلو جرنلزم کی طرف بلانے کے لیے؟ آپ یلو جرنلزم کی طرف جو لوگ آتے ہیں بڑے مفادات ان کے ہوتے ہیں، بڑے فائدے میں رہتے ہیں، اور ہر انسان ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اس غربت والی زندگی سے نکل کر، جو کہ ابھی آج کل اینکر اور جرنلسٹ کی بنی ہوئی ہے ہم جیسے، تو نکل کر ایک مفاد کی طرف جائیں، یلو جرنلزم کی طرف جائیں۔ اس طرح کا کوئی موقع ہے تو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ ایسے انوار بھائی سینکڑوں مواقع ایسے آئے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ خبر کا زاویہ بدل دیجئے،
اچھا, اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش, ایک جنبش قلم سے آپ اس کے زاویے کو تبدیل کر سکتے ہیں. یقیناً آپ خود بھی اس پیشے سے وابستہ ہیں, آپ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ کام بڑا آسان تھا. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کے بہت سارے, جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں مانیٹری بینیفٹس جو ہیں وہ بالکل اس کی آفر کی گئی. لیکن اپنے کام کے ساتھ اگر آپ ایمانداری نہیں کرتے تو آپ یقین کیجئے کہ پھر آپ کہیں کے نہیں رہتے. بس یہی ہماری کوشش تھی جس کو دیکھتے ہوئے ہم نے, اور دوسرا یہ بڑا خدا کا شکر ہمارے اوپر رہا, بڑا کرم اس کا رہا کہ شروع سے ہی ایسی فیملی سے بلونگ کرتے تھے جنہوں نے یہ سارے جو چیزیں ہیں, جو آسائشیں ہیں, یہ شاید ان کو میسر تھیں. ہم بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل رہے, تو شاید یہ بھی ایک وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کی طرف جو ہے وہ مائل نہیں ہو سکے. بہرحال یہ ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم تمام چیزوں سے دور رہے. اور دباؤ کی جہاں تک بات ہے, یقیناً بہت ایسے بھی مواقع آئے کہ جس وقت بہت زیادہ دباؤ تھا. کچھ اسٹوریز خاص طور پہ جب معیشت کے حوالے سے جب ہم لکھتے تھے تو اس وقت بہت زیادہ دباؤ ہوا کرتا تھا. اب وہ بہت ساری حکومتیں آئیں, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عوام کے سامنے بیان کرنا ضروری ہوتا تھا. وہ اپنے آرٹیکلز کے ذریعے جب ہم لکھتے تھے تو وہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ کچھ زیادہ تنقید کر رہے ہیں, کچھ زیادہ سچائی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ یقیناً بڑا مشکل مرحلہ تھا, لیکن خدا کا شکر ہے, بڑا اس کا فضل ہم پر رہا کہ ہم تمام چیزوں کو بڑی آسانی سے ہم نے ٹیکل کر لیا. ماشاء اللہ, آپ کو تو خاصا تجربہ بھی ہے اور اس فیلڈ میں ایک کلیدی کردار بھی ادا کرتے ہیں. مگر آج کل جو دور آ چکا ہے, ہم سارے نجی چینلز کو دیکھ رہے ہیں کہ, اور کسی سے بھی ڈھکی چھپی یہ بات نہیں ہے کہ جو نجی چینل تھے وہ اب نیشنل ٹی وی میں تبدیل ہو جا رہے ہیں. اب اتنے زیادہ جھکاؤ نظر آ رہا ہے کہ جی اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو نیشنل ٹی وی والی باتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسا. تو کیا اس میں لائسنس منسوخ ہونے کا ڈر ہوتا ہے, یا تو پھر مانیٹری بینیفٹ بہت زبردست ہوتا ہے چینل کے حوالے سے بھی؟ آپ تو بڑے کین آبزرور اور آپ نے ڈیپلی ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں, جبھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یقیناً یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی اب نجی چینلز ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ایک نیشنل چینل کی جو ہے شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. دیکھیے, جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں بنی تھی, اور میڈیا اس زمانے میں, بلکہ آج بھی خیال یہ ہے کہ مادر پدر آزاد ہے. لیکن یہ جو پیمرا جس کا نام ہے, یہ جو پاکستان ایک الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ایک وہ جو بنائی گئی, اس کا مقصد یہی تھا کہ اس سلسلے کو روکا جائے. اور یہ اچھی بات ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, یہ بالکل ہونا چاہیے. لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی پھر جیسا ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ کچھ چینلز کے اوپر یہ رنگ چڑھا. بڑا آسان ہے, اب ٹیلی ویژن کے اوپر آپ ریموٹ لے کے بیٹھ جائیے, اب لوگوں کو تھوڑی دیر چینل دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جھکاؤ کس کی طرف ہے, کس کی طرف ہے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ, اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہے. ہمارا تعلق براہ راست الیکٹرانک میڈیا سے ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات کہنے سے نہیں چوکیں گے کہ یہ ہر چینل کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے کہ وہ چند پیسوں کے مفادات کے لیے, پیسوں کا نہ بھی ہو, دیگر مفادات کے لیے وہ حکومت کی زبان بولنے لگتے ہیں. اور اسی طرح بالکل وائس ورثہ, یعنی اپوزیشن کی بھی کچھ چینل جو ہے وہ زبان بول رہے ہیں, جو کہ حقیقتاً میڈیا کا کام نہیں ہے. میڈیا کا کام یہ ہے کہ جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ اپنی خبروں کے ذریعے, پروگرامز کے ذریعے دکھائیں, خامیوں کی نشاندہی کرے, اس کے بارے میں بتائیں, مسائل کو اجاگر کرے, تاکہ جو حکام بیٹھے ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, وہ ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہم شاید اس سے بہت آگے کہیں چلے گئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ابھی ارتقائی مراحل کے اندر ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, تو آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ یہ ایک ابھی ابتدائی مرحلہ جیسے میں نے کہا اس سے گزر رہا ہے. تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں, تو چینل مالکانس کو بھی اور چینل پہ کام کرنے والے لوگوں کو بھی اب یہ بات سمجھنا ہوگی. بالکل. یاسر بھائی, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں, اور اب تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں ہم, کہ معاشی طور پہ میڈیا انڈسٹری بالکل تباہی کی طرف پہنچ گئی ہے. ایک اینکر کی تنخواہ 3 مہینے تک, 4 مہینے تک آتی نہیں ہے. پھر یہ جو اسکرین پہ آنے والا جس کا چہرہ نمایاں, اس کی تنخواہ نہیں آ رہی, تو پھر پیچھے جو اسٹاف ہوگا, پیچھے پروڈیوسر جو ہوگا, ورکر جو ہوں گے, تو یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے معاشی طور پہ تو استحصال ہو رہا ہے میڈیا انڈسٹری کا. ایسا کیوں؟ بالکل آپ نے درست کہا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کم و بیش تمام ہی چھوٹے بڑے چینلز کے اندر یہی صورتحال ہے جس کی بھی آپ نے منظر کشی کی ہے.
تنخواہوں کا نہ ہونا، پھر دیگر مسائل، اور پھر یہ کہ اس مہنگائی کے دور میں تنخواہوں کے اضافے کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جہاں پر تنخواہ وقت پر ادا ہی نہ کی جاتی ہو وہاں پر تو آپ اس میں اضافے کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے. بہرحال اب یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ یہ مسائل تو ہیں. اب یہ معاشی بدحالی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں اس کی جو ذمہ داری ہے چینل مالکان جی ان کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. وہ اس چیز کو سمجھیں کہ جو ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، جو ٹیکنیشین ہیں یا دیگر لوگ ہیں، یہ بڑی محنت کے ساتھ اور کوششوں کے ساتھ چینل کو آج اس جگہ پہ جو بھی چینل اگر کسی جگہ پر موجود ہے تو یہ ان کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے ہوتا ہے. معاشی بدحالی تو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آئی تھی، ہمیں یاد ہے، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جو 2020 اور 21 کے اندر 20 کے آپ سمجھنے کے اختتام پر اور اس کے آغاز سے کے درمیان جب یہ کووڈ کا سلسلہ پوری دنیا میں شروع ہوا تھا، اس وقت کیونکہ بہت زیادہ فائنینشیل کنسٹرین تھا تو ڈاؤن سائزنگ ہوئی، بہت سارے اداروں سے لوگوں کو نکالا گیا. تو میڈیا انڈسٹری بھی اس کا جو ہے وہ شکار بنی. اور پھر اس کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ اس میں چند حکومتیں بھی ایسی رہی. جو پچھلی حکومت آئی اس میں حکومت نے آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہی کیا کہ ان کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ میڈیا جو ان کے حق میں یا وہ نہیں کر سکتے تھے ان کے اوپر انہوں نے اس طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ ان کی جو ادائیگیاں تھیں ان کو روکا گیا. دانستہ یہ کام ہوا تاکہ اداروں کو ڈاؤن سائزنگ کی طرف لے جایا جائے تاکہ وہاں پر جو ہے وہ ایک پینک کریٹ کیا جا سکے. تو یہ ایک بڑی وجہ بنا. بہرحال پھر اس سے آہستہ آہستہ ہم باہر آئے، خدا کا شکر ہے. لیکن میڈیا کے اندر پھر جب ہم نے دیکھا کہ اب ہوتا یہ ہے ہماری فیلڈ کے اندر کہ جس بندے کو بھی آپ اٹھائیں، کیمرے کے پیچھے ہمارے بھائی جو کھڑے ہوئے یہ ملٹی ٹاسکنگ ہے. یہ بیک وقت کیمرہ بھی چلانا جانتے ہیں، یہ پروڈیوسر بھی ہیں. آپ ان کو آؤٹ ڈور بھیج دیں، یہ معاملات کو سنگل ہینڈڈلی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ایون یہ کہ ان کو خبروں کا بھی اتنا سینس ہے کہ اگر آپ ان کو ڈیسک پہ بٹھا دیں تو یہ خبریں بھی بنانا شروع کر دیں گے. یہ بھی کام انہیں آتا ہے میڈیا میں رہتے ہوئے. جو مالکان نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ جب ایک بندے سے ہم بہت سارے کام لے سکتے ہیں تو کیوں نہ ایسا کریں کہ جو 4 یا 5 بندے ہوں ان کو نکال دیا جائے اور ایک بندے سے 5 بندوں کا کام لیا جائے، اور جس چیز کی نیڈ ہو رہی ہے اس کو فری لانس لے لیا جائے. یہ بھی کر رہی ہے انڈسٹری. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا اور انفارچونیٹلی ایسا ہونا شروع ہوا. پھر ایک اور بھی فیکٹر ہے جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگوں کو علم ہے. جو میڈیا میں رہنے والے ہیں ان کو تو یقیناً اس کا علم ہوگا، لیکن جو میڈیا سے وابستہ نہیں ہے میں ان کو بتاتا چلوں. اس میں ایک اور بڑی وجہ یہ بنی کہ اس میں جو شوق رکھتے تھے ٹی وی اسکرین پر آنے والے، انہوں نے بھی اس کے اندر بہت جو ہے وہ خطرناک کام کیا. آپ یہ سمجھ لیے وہ بھی اس کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے. انہوں نے چینل مالکانز کو آفر براہ راست دینا شروع کی کہ آپ ہمیں اسکرین دیجئے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو معاوضہ دیں گے. مالکان کے لیے کام بڑا آسان ہو گیا کہ جو کام جو وہ پروفیشنل سے لیا کرتے تھے اب وہ کسی بھی شخص سے لے سکتے ہیں. نہ صرف وہ کام لے سکتے ہیں، ایک پوائنٹ تو ہمیں نااہل اور نالائکی کا نظر آئے گا کہ جو بھی آ کے بیٹھ جائے انکمپیٹنٹ. دوسرا نظر آئے گا کہ کوئی آپ کا ریوائول ہو یا تو پلانٹڈ کیا جا رہا ہو آپ کے پاس چند پیسوں کی عوض. یہ والا بھی آنسر ہے یا نہیں؟ یہ آنسر ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور ہے یقیناً یہ وجہ. تو اس میں انہوں نے بھی بہت زیادہ نقصان دیا. پھر یہ کہ مختلف چینلز کے اوپر اب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب میڈیا کا آغاز ہو رہا تھا بالکل پاکستان میں، اس وقت بڑی اچھی ہینڈسم سیلریز کے اوپر بڑی اچھی ادائیگی کی جاتی تھی، بڑا اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا اس زمانے میں. اور کوشش ہوتی تھی کہ جو اس فیلڈ کے جو بہترین لوگ ہیں ان کو ہائر کیا جائے. لیکن اب صورتحال یکسر مختلف ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے جو قدرے نئے ہوں یا جنہوں نے بالکل کام نہ کیا ہو. ان کو میڈیا میں لا کر وہ ایک فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر ایک پوری عمارت کھڑی کی جاتی ہے اور اس میں چند ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو کام جانتے ہیں. چند ایک نام ہے کہ اگر نیوز ڈپارٹمنٹ چلانا ہے تو ایک نام ہے جو مختلف چینل سے ہوتا آ رہا ہے، اس سے ہم رابطہ کریں گے، اس کو چند مہینے کے لیے ہم ہائر کریں گے اور اس کے بعد وہ چینل جب اسٹارٹ ہو جائے گا تو اس کو آگے بھیج دیا جائے گا. تو یہ جب طریقہ ان کو سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا اس سے تو کام بہت آسان ہو گیا کہ وہ ایک مثال ہم دیتے ہیں، ضرب المثل ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا ہے. تو یہ بڑا آسان کام ہو گیا چینل مالکانز کے لیے. ابھی بڑی سخت باتیں ہیں لیکن بات تو سچ ہے، کہنی ہوگی یہ. تو یہ سارے وہ سلسلے تھے. پھر ایک اور بڑا مسئلہ آیا کہ اس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ آئے جو پروفیشنل نہیں تھے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے جو اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر آ گئے. انہوں نے پیسے کا استعمال کر کے جرنلزم کا لبادہ اوڑھا اور اس کے بعد جو کچھ سوسائٹی میں اب ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. اس میں استحصال بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ہراس بھی کیا جا رہا ہے،
اس میں اور اس سے بات اور بہت آگے نکل گئی ہے. میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا, پھر بات بہت زیادہ آگے چلی. میڈیا کے لیے تو عام رائے یہ بھی کہی جاتی ہے ناظرین محترم کہ اگر حکومت بنانی ہو یا گرانی ہو تو سب سے زیادہ اہم کردار جو ہوتا ہے وہ میڈیا کا ہوتا ہے, اور یہی میڈیا جس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ خود بھی کروا رہی ہے. میڈیا انڈسٹری اپنے ساتھ خود بھی آفر دے رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کام کیا جائے اور اس طریقے سے ہمیں تباہ و برباد کیا جائے. سر ابھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک صحافی جو کہ اچھا بولنے والا, اچھا لکھنے والا, مگر اب بھی 10 سالہ سروس دینے کے بعد اپنی انڈسٹری کو, اپنے چینل کو, پھر بھی بائک پہ گھوم رہا ہے, وہ بالکل پھر بھی بائک پہ آ رہا ہے. بالکل بالکل. آپ نے اندر کیا محسوس ہوتا ہوگا کہ یار میں نے تو لوگوں کو سکھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, مگر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے لوگ, ایسے صحافی جو کہ یہ ساری چیزیں سفر کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ اب یقین کریں کہ بہت بڑی تعداد ایسے صحافیوں کی ہے جو بڑے مستند اور بڑے معتبر صحافی جانے جاتے ہیں, لیکن آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہمارے بھی چند جو اساتذہ کرام جو صحافت سے وابستہ رہے, بہت بڑے بڑے نام تھے, آج صحافت کو چھوڑ کے دیگر پیشوں میں آج لگے ہوئے ہیں. کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے, کوئی اس طرح دیگر کوئی دکان چلا رہا ہے, کیونکہ وہ مجبور ہو گئے, کیونکہ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کچھ دیر پہلے کہ بڑی تعداد لوگوں کی ایسی آئی جو شوقیہ کام کرنا چاہتے تھے, اور پھر یہ کہ انہوں نے میڈیا کو ڈھال بناتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کیا, انہوں نے اس انڈسٹری کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر کچھ نہیں کیا جا سکتا. مختلف صحافتی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, آواز بھی اٹھاتی ہیں, احتجاج بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ اتنا پر اثر نہیں ہوتا. بالکل. مجھے اپنا ایک واقعہ بالکل یاد ہے کہ ایک دفعہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ایک نجی چینل مجھ سے رابطہ کیا کہ جی آپ آئیں چینل پر, آپ آڈیشن بھی دیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, جو بھی مینجمنٹ سے بات ہوگی. ہم چلے گئے وہاں پہ, چھوٹا شہباز کراچی میں ڈی ایچ اے میں, وہاں پہ ہمیں بلایا گیا. 3rd فلور پہ وہ آفس تھا, وہاں پہ گئے, ہم نے اسٹوڈیو میں بیٹھے, وہاں کے پروڈیوسر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, ڈائریکٹر سے بھی ملاقات ہوئی, میٹنگ وغیرہ سب ہوئی, مگر وہاں پر میری ڈیمانڈ کچھ اور تھی, وہ مجھے کچھ کم دے رہے تھے, تو اس وجہ سے ہماری بات نہیں بنی. میں نے کہا مجھے بتا دے گا, جب آپ کو بہتر لگے انشاءاللہ تعالیٰ آ کے دیکھ لیں گے, کیونکہ میری ڈیمانڈ تو یہ ہے, اس سے کم نہیں آ پاؤں گا میں. پھر وقت گزر گیا, ہم دیگر جگہ پر, دیگر کام, دیگر چینل, پھر رمضان آ جاتا, پھر رمضان کے لیے ہم ادھر ادھر مصروف ہو جاتے دیگر چینل کے ساتھ. کوئی 2 سال بعد میرا ان پروڈیوسر صاحب سے رابطہ ہوا. میں نے کہا سر کیا صورتحال ہے, کیا چل رہا ہے, حال ہے آپ بتائیں. کہہ رہے ہیں چھوٹے شہباز کے کونے پہ ہی میں اپنا اسٹور چلا رہا ہوں. یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. بالکل. اور میں آپ یقین کیجئے کہ آپ بڑے خوش قسمت ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو کم از کم پیسوں کی آفر ہوئی. میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک بہت بڑا چینل, اس کا آغاز ہو رہا تھا, تو بہت سارے ایسے چینلز ہیں جب بھی ان کا آغاز ہوتا ہے وہ ہمیں بلاتے ضرور ہیں مشورے کے لیے کہ آپ ذرا بتائیے کیا کچھ ہونا چاہیے. بہرحال ہم وہاں پر گئے, تو جب یہ سارے معاملات طے ہو گئے تو اس کے بعد ایک بڑی عجیب سی بات انہوں نے کہی. تو وہ جو موصوف ہمارا انٹرویو لے رہے تھے, انہوں نے یہ آپ پوچھا کہ جب یہ پیسوں کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ یہ بتائیے ہمیں کتنے پیسے دیں گے. تو میرے لیے سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ یہ کون سے پیسے مانگنے کی بات کر رہے ہیں. تو جب میں نے ان سے پوچھا حضور یہ ذرا آپ اس کی تشریح فرما دیجئے کہ یہ پیسے لینے کا, تو کہنے لگے یاسر بھائی اب بات ایسی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں کتنے پیسے لا کر دیں گے, جو پیسے آپ لا کر دیں گے اس میں سے جو حصہ بنے گا وہ ہم آپ کو دے دیں گے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اگر اس طرح سے اگر چینلز کو چلایا جائے گا, اور آپ یقین کیجئے کہ جتنے لوگوں کو بھی اب ہائر کیا جا رہا ہے, میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, بڑی ناگوار بہت سارے لوگوں کو یہ گزرے گی, لیکن اب ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اب آپ کسی کے پاس جائیں تو وہ پہلے پوچھتا ہے کہ آپ پیسے کتنے دیں گے, یہ ذرا بتائیے کہ ادارے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کتنے اسپانسرز لا سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی دیگر طریقے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہوئے چینل کو فائدہ پہنچائیں گے. تو یہ صورتحال اس وقت ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ایک میڈیم جو بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا نے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے یہ کام کیا کہ جو لوگ اسکرین کے اوپر نہیں آ سکے ان کو یہ صحیح جگہ ان کو ملی, یہ پلیٹ فارم ایسا ملا کہ وہ جو ہے وہ آج میرا خیال یہ ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ جو شخصیات جو کام کر رہی ہیں شاید اس سے زیادہ لوگوں میں. الیکٹرانک میڈیا کا مستقبل بھی آپ کو اب کیا نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا نے جس طریقے سے کور کیا ہوا ہے, تمام ڈومینس کور کیے ہوئے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کا کوئی فیوچر ہے یا نہیں, آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال. اب یہ بحث ایک چلنے کے لیے کہ الیکٹرانک میڈیا کا مستقبل کیا ہوگا. دیکھیں کسی بھی جو میڈیم ہے اس کی اہمیت کبھی بھی کسی دور میں کم نہیں ہوتی. جیسے ریڈیو کو مثال لیجئے, ریڈیو اب یقیناً وہ دور نہیں ہے کہ لوگ ریڈیو سن کر خبریں لیتے ہوں یا اس کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہوں.
کہ اگر ریڈیو سے خبریں نشر ہوں گی تو اس کو ہم فالو کریں گے یا وہ بلیٹن سنیں گے. اسی طرح پھر جیسے ٹیلی ویژن آیا تو لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اب ریڈیو کون سنے گا. پھر ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد جناب جب سوشل میڈیا آ گیا تو لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ اب ٹیلی ویژن جو ہے وہ کون دیکھے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جب یہ ٹیلی ویژن کے اوپر نیوز چینل بننا شروع ہوئے تو جو نیوز پیپر تھے ان کا کیا ہوا. یقیناً کمی آئی ہے, ایسا نہیں ہے کمی نہیں آئی, لیکن خیال یہ کہ اس کو مکمل طور سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں تک بات اوتھینٹسٹی کی ہے وہاں پر اب بھی چند ایک اخبار ایسے ہیں جو بڑے معتبر سمجھے جاتے تھے, سمجھے جاتے ہیں. ان سے وابستہ یا اس میں چھپنے والی خبروں کو ہی سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. الیکٹرانک میڈیا پہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو ایک بڑی طویل بحث ہے, لیکن اس کی وجہ سے اب لوگوں کو آج بھی اگر خبر کی حقیقت کو جاننا ہوتا ہے تو اخبار کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ وجہ ہے. اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ریڈیو کے ذریعے آج بھی جن کے اوپر بات ہوتی ہے وہ شاید نہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہو نہ وہ آپ کو کسی اور جگہ پر وہ نظر آئے گی. تو ہر میڈیم کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے, برقرار ہے, کمی بیشی ہر دور میں ہوتی رہی ہے, لیکن اہمیت ہمیشہ رہے گی. آپ کا سوال کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد مستقبل کیا ہوگا, یہ اپنا کام چلتا رہے گا, لیکن اس کو بہت زیادہ اب اپنے آپ کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے, انفارمیشن کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے, اس میں صحیح اور غلط کی ابھی تفریق کرنا ہمارے لوگوں نے نہیں سیکھا. تو ٹیلی ویژن کو یہ ذمہ داری اب ادا کرنی ہوگی کہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو واقعتاً معاملات کو سمجھتے ہوں اور بڑی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. ماشاء اللہ, زبردست, بہت خوبصورت. سر آپ اتنی آہستہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں مگر مونوٹونیس والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی بات میں اتنا اثر نہیں ہو رہا ہوتا, وہ ایک ہی پچ پہ, مگر آپ نہ زیرو بم استعمال کر رہے ہیں, ایک ہی مونوٹونیس, مگر اتنا پر اثر انداز کیسے آیا یہ ایک چیز؟ یا یہ پیدائشی طور پر آپ کے اندر انڈکٹ ہوا ہے یا کنسٹرکٹڈ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میری اپنی یہ تھیوری, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میری بات کوئی حرف آخر تو نہیں ہے. صحیح. ایک تو تربیت کا سب سے بڑا جو ایک آپ کا جو شخصیت میں جو نکھار کا پہلو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے گھر سے. جو گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی آپ کی شخصیت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. ہمیں ہمیشہ اس بات پر ٹوکا جاتا رہا کہ جب بھی آپ بات کریں وہ اتنی سہل انداز میں کریں کہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں آئے. ایک چیز. پھر دوسری چیز یہ کہ جب باہر جانے کا موقع ملا, جب چیزوں کو آبزرو کیا, میں اپنا تجربہ ہمیشہ سب کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ جب ایک جگہ ہم گئے پہلی دفعہ تو ملک سے باہر جا کر جو چیز سب سے پہلے ہماری آبزرویشن میں آئی, جس کو ہم نے مشاہدہ کیا, وہ یہ کہ لوگ جب ایک دوسرے سے مخاطب تھے تو بہت ٹھہر کے اور بہت اطمینان کے ساتھ بات کر رہے تھے اور بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے. اس دن ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. من حیث القوم ہمارے اندر یہ چیز ابھی تک نہیں ہمارے اندر شامل ہو سکی ہے کہ ہم الفاظوں کا چناؤ بہت احتیاط سے کریں, کیونکہ یہ ابھی ہمیں سیکھنا ہوگا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں. باہر رہتے ہوئے زیادہ اس چیز کا موقع ملا, کیونکہ جب ٹیچرز ہم سے مخاطب ہوا کرتے تھے ان کو اس بارے میں علم تھا کہ یہ کیونکہ پاکستان سے اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں تو انگریزی ان کی شاید اتنی اچھی نہ ہو. تو جب وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے تو اتنا ان کا پر اثر, ان کا لہجہ ہوتا تھا, ان کا انداز اتنا مسحور کن ہوتا تھا کہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. اور وہ ہم جیسا کم عقل رکھنے والا شخص, کم فہم, کج فہم, وہ ان کی بات بآسانی سمجھ لیتا تھا. تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ الفاظوں کا چناؤ اور لہجہ بہت معنی رکھتے ہیں. بالکل. فرماتے ہیں کہ آپ اگر کڑوی سے کڑوی بات بھی, سخت بات بھی اگر دھیمے لہجے میں کریں گے, اچھے انداز سے کریں گے تو وہ شاید کسی کے اوپر اثر کرے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اچھی بات بھی کہتے ہیں تو ہم اتنے زیادہ تلخ لہجے کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی بات دوسرے سے نہ منوا سکتے ہیں, نہ اس کو اپنی بات سمجھا سکتے. حقیقت بات تو یہی ہے کہ ایک ٹھیلے والے سے لے کر اور نیشنل اسمبلی میں بیٹھے والے لوگ تک سب بد اخلاق ہو چکے ہیں. آج پاکستان میں جس طریقے سے لوگ متنفر ہوئے ہیں وہ ایک الگ بات, مگر انہوں نے اپنی ریت روایت اور اپنی جو ثقافت تھی اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہے شاید ہی کسی معاشرے میں کوئی لوگ کرتے ہوں. اور اخلاق کو تو پورا زمین پاؤں کے نیچے مسل کے پھینک دیا ہے. اخلاق تو اس طریقے سے ہمارا نیست و نابود ہو چکا ہے. سر
माशाल्लाह आप हर जगह पे लिखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, पीटीआई से इतनी ज़्यादा मुखालफत की वजह क्या है? बहुत खूब, आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये। भाई इनवार देखें, मैं आपके साथ बिल्कुल कोई गलत बयानी से काम नहीं लूँगा। देखिए, हम लोग अपने आप को अगर सहाफ़ी कहलवाते हैं, अगर इस पेशे से वाबस्ता हैं, यकीनन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे एक बड़ी अजीब चीज़ मैंने देखी, आप यकीन करें, शायद आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ ना हो, मैं किसी भी सियासी जमात के ना हक़ में हूँ ना उनके मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ जो है वो देखी है। इससे पहले जब हम लिखते थे, जैसा भी आपने कहा कि आपके ऊपर दबाव होता था, जिसके ख़िलाफ़ लिखते थे उसके पास से जब उसका रिएक्शन आता था तो वो बड़ा महज़्ज़ब होता था, बड़ा शाइस्ता हुआ करता था। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे जो आजकल एक दौर शुरू हुआ, मैं कुछ ज़्यादा अरसे पुरानी बात नहीं है, 5 या 6 साल कबल मैंने एक जगह कुछ एक छोटा सा मैंने कि कोई बात लिख कर मैंने लगाई, उसके ऊपर मैंने जिस किस्म का लोगों का रिएक्शन देखा, मेरे लिए वो चौंका देने वाला था। मैं उससे बिल्कुल दहल कर रह गया कि ये सिलसिला आखिर क्या है, कि वो इतनी नागवार गुजरने वाली इसमें ऐसी बात क्या है कि अगर मैंने किसी सियासी जमात को, जो शहर कराची में एक बड़ी मजबूत सियासी जमात हुआ करती थी, जब हम उनके ख़िलाफ़ लिखते थे, अब यकीन करें उस ज़माने में भी उनके अंदर इतनी बर्दाश्त होती थी कि कभी डायरेक्ट उन्होंने कभी थ्रेट नहीं की, नागवार गुजरता था, उसका इजहार करते थे। लेकिन आज आप यकीन करें कि ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ कि जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिखना शुरू किया तो कुछ ऐसे लोग जो फॉलोअर्स भी थे, अपने ही लोग थे, जिस किस्म की उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, वो मेरे लिए आप यकीन करें मुझे उसने झंझोड़ कर रख दिया। फिर मैंने कहा ज़रा सोसाइटी को चेक किया जाए, अपने नौजवानों को चेक किया जाए कि किस हद तक जा सकते हैं। समझाने की बात बाद में आएगी। फिर मैंने जब ज़्यादा और बेजा तनकीद में इस चीज़ का बिल्कुल आज इसका बरमला इजहार कर रहा हूँ कि मैंने बेजा तनकीद की, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं देखना चाहता था कि किस हद तक जा सकते हैं। मैं अपने लोगों के रवैये मैंने देखना शुरू किया। बाद में मैंने ये बड़ी समझाने की कोशिश की कि सियासी इख्तलाफात एक अलग चीज़ है, आपके रिश्ते नाते, अदब का पहलू, एहतराम का पहलू एक अलग चीज़ है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए। आप हद से बाहर चले गए और फिर ये देखा कि ये लोगों की तो हुजूर रिश्तेदारियां खत्म हो रही हैं, सगे सगे भाई आपस में सिर्फ लड़ लेंगे, भाई मेरी तो जमात ये है, बिल्कुल मैं तो खान साहब का सपोर्टर हूँ, कैसे आपने खान साहब के खिलाफ बात कर दी। इस शहर कराची में ऐसा भी देखा है कि घर के अंदर अगर दो भाई हैं, एक का ताल्लुक जो है वो जमात इस्लामी से और एक का MQM से, एक का किसी जमात से, एक का किसी जमात में, आपस में रह भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि घरों के अंदर आपस में नाचाकियाँ इससे पैदा होना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि हम सियासत को किसी और जगह ले गए और हम किसी का आलाकार बनना शुरू हो गए। हमारी सोचो अक़ल के ऊपर फिर जो है पर्दे पड़ना शुरू हो गए। हमने सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी और हम इस हद तक चले गए कि हम किसी एक शख्स को उस जगह पर हमने पहुंचा दिया जहां पर हम उनको नहीं पहुंचा सकते थे। हम मादा परस्ती, शख्सियत परस्ती और पता नहीं कितनी चीज़ों के हम ग़ुलाम बनते चले गए, लेकिन हमें उस चीज़ का इदराक नहीं हो रहा था। मैं उन लोगों को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा था और मैं देखना चाह रहा था। बड़ा आसान हो गया मेरे लिए काम करना कि मैं कोई एक बात लिखता था, फ़ौरन से नीचे शुरू हो जाता कि आपका झुकाव फ़लाना जमात की तरफ है, आपका झुकाव फ़लाना जमात की तरफ है। शायद वो बच्चे जो सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको नहीं पता, मैं जिन कॉलम्स के अंदर जिन सियासी जमातों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ ये उससे बहुत कम है। मैं इतनी सख्त बातें, मैंने जब भी बजट पेश होता था मैं एक आर्टिकल लिखता था, उस इतना सख्त आर्टिकल होता था कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग बुरा मानते। वैसे आपस की बात है, झुकाव किस तरफ आपका ज़्यादा है, किस जमात को झुकाव हमारा सिर्फ उस ज़ात पाक की तरफ होना चाहिए। हमारा भी झुकाव, आपका झुकाव किस पाकिस्तान में सियासी जमात की तरफ की, ये कदर बेहतर है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इससे बेहतर है। पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसी सियासी जमात या कोई ऐसी शख्सियत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसकी तरफ मेरा झुकाव हो, जबकि होना चाहिए था लेकिन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, सहाफ़ी को मैंने देखा है अगर वो न्यूट्रल और गैर जानिबदारी से बात कर रहा होता है तो उसको कुछ नहीं किया जाए उसके साथ तो उसके इदारे से उसकी तनख्वाहें रुकवा दी जाती हैं, इदारा उसको परेशान करता है, लेट कर देता है, उसकी डिडक्ट करता है तनख्वाहों को। इस तरह के मसले मसाइल हमें सहाफ़ियों के साथ नज़र आते हैं। आपस की बातें, आपकी तनख्वाह वक्त पे मिल जाती है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई वो नहीं है और शायद इतना वक्त मीडिया के अंदर सरफ हो चुका है कि अब वो जो तनख्वाह रुकने वाला मामला है शायद वो नहीं है। मैं फिर इस बारे में हमेशा मैं जब तनकीद करता हूँ तो किसी जो लायक तारीफ़ हो, काबिल तारीफ़ हो,
اس کو اس کی اکنالج بھی کرنا چاہیے. صحیح, میں بالکل. اپنے مالکان کے ہمیشہ یہاں تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے بڑا ساتھ دیتے آئے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. اور کبھی ان کی وجہ سے میں خود اس بات کا وہ کرتا ہوں کہ جب سے میں اس ادارے کے ساتھ آج کل میں ذرا K21 نیوز چینل کے ساتھ میری وابستگی ہے, تو کبھی مجھے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی انہوں نے نہیں ہونے دی. تو میں اس چیز کا برملا اظہار کرتا ہوں. بہت زبردست. ناظرین محترم, اس طریقے کے انداز اور اس طریقے کا حوصلہ ہر ایک شخص میں آج ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جی جو ہم پازیٹیو اگر بات کر رہے ہیں, اگرچہ نیگیٹو بھی بات کر رہے ہیں, تو مگر ایک اعتدال کے ساتھ, ایک انداز کے ساتھ, ایک شائستہ لہجے کے ساتھ, اس طریقے سے کہ ہمارا کام اور ہماری جو مقصد ہے وہ سامنے والے تک بھی پہنچ جائے اور جو بہتری آ سکتی ہے وہ بھی آ جائے. ناظرین محترم, اگر آج ہمیں جو اپنے معاشرے کی صورتحال نظر آ رہی ہے, جس طریقے کے ساتھ میڈیا انڈسٹری میں صحافیوں کے ساتھ اور صحافی خود بھی اپنے ساتھ, میڈیا انڈسٹری خود بھی اپنے ساتھ جو غلط کر رہے ہیں, یہ بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ ایک اہم کردار ہوتا ہے ایک کسی بھی معاشرے اور ملک کا. ایک بہت بڑا گیپ ہو جائے گا اگر وہاں پہ میڈیا انڈسٹری نہیں ہو, وہاں پہ صحافی نہیں ہو, وہاں پہ کالمسٹ نہیں ہو, کیونکہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک وقت میں کمپیٹنٹ صحافی بھی تھے اور ایک بہترین غیر جانبدار چینلز بھی تھے. مگر اب جس طریقے کی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے وہ تو کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ بہتر سے بہتر انداز میں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہو جائے. باقی رب کی مرضی ہے اور ان لوگوں کی مرضی ہے کہ جو اپنے ملک کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے آنے والی نسل کو یہ بہتر ملک بنا کے دینا چاہتے ہیں. ناظرین محترم, یہ ہمارا پیغام, یہی ہم چاہتے ہیں, یہی ہمارا مقصد ہے کہ میڈیا انڈسٹری اور جرنلزم ایک اچھے انداز میں چلنے لگ جائے, ایک بہتر انداز میں چلنے لگ جائے. جو زیادتی جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ نہیں ہو, یہی بہتر ہو جائے گا تو ہمارا ملک بھی آگے بڑھے گا. ہمارا ملک آگے بڑھے گا تو ہم لوگ بھی آگے بڑھیں گے, ہم لوگ بھی آگے بڑھیں گے تو آنے والے وقتوں میں ہمیں لکھا جائے گا, ہمیں بتایا جائے گا, ہماری مثال بنا کے دی جائے گی. ناظرین محترم, آج تک کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام کا انتظار کرے گا. اگلے پروگرام میں ایک اور گیسٹ کے ساتھ آپ کو پیش کریں گے, اور جو ہم گیسٹ کو پیش کریں گے ان سے ہم جو موضوع رکھیں گے وہ بھی منفرد ہوگا. اپنا بہت خیال رکھے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا, اپنے ایمان کا, اسلام کا اور اس پاکستان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.